الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج سے قبل ہم نے وضو کے حوالہ سے تفصیل کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے ابتداءً عرض کی تھی کہ جسم کا دو چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، ایک حدث اصغر اور دوسری ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر وضو کرنے سے دور ہو جائے گی اور حدث اکبر جو ہے یہ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ آپ غسل نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کسی بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ نوجوان ہیں اور جوانی کے اندر احتلام ہو جاتا ہے، یہ ایک انسانی عارضہ ہے۔ اب اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اب اس نے اپنے جسم کو پاک بھی کرنا ہے، تو اب اس نے اپنے جسم کو کس طریقے سے پاک کرنا ہے؟ تو جسم کو پاک کرنے کے لیے اسے غسل کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھی، بالخصوص ہمارے نوجوان جو کہ ابھی بلوغت کی حد کو چھوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر شوق نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر تربیت کے اندر کمی کی وجہ سے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل کس طریقے سے کرنا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں یہ غسل کے اندر ضروری ہیں، کن کن چیزوں کا غسل کے اندر خیال رکھنا ہے۔ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا غسل ہو گیا ہے۔ تو ہم نے آج کی اس نشست کے اندر باقاعدہ طور پر غسل کے فرائض، پھر غسل کا جو سنت طریقہ ہے اس کے بارے میں صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوبارہ سوال کر کے اپنے اس اشکال کو دور کر سکتا ہے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ ساری زندگی اس کے کام آنے ہیں، وہ اچھے طریقے سے اور بہتر انداز سے ان مسائل کے اوپر کاربند ہو سکے۔ تو غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 اپنے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی کا اچھی طرح سے بہانا، اور اس انداز کے ساتھ بہانا کہ جسم پر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ کلی کرنی ہے پہلے آپ نے۔ کلی کے اندر یہ ہے، اگر آج کل تو روزے ہیں، روزے نہ ہوں تو غرغرہ کریں، یعنی اپنے منہ کے اندر پانی لے کے اچھی طرح سے اپنے منہ کے اندرونی حصوں کو اچھی طرح سے آپ نے تر کرنا ہے حلق تک۔ اب روزہ نہیں ہوگا تو پانی اگر تھوڑا سا نیچے بھی چلا جائے گا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے، اگر روزہ کی حالت میں کسی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس نے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے۔ جب اس نے کلی کرنی ہے تو کلی کے اندر اس نے اپنے منہ کے اندرونی حصوں کو اچھی طرح سے تر کر لینا ہے، لیکن پانی اتنا زیادہ اس نے حلق کے اندر نہیں ڈالنا کہ پانی نیچے چلا جائے۔ اگر پانی نیچے جائے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا پہلا جو فرض ہے وہ آپ نے کلی کرنی ہے، اچھے طریقے سے آپ نے کلی کرنی ہے۔ منہ کے اندر پانی لے کے آپ نے منہ کے اندرونی حصوں کو، یعنی یہ حلق بنتا ہے، اس سے اوپر جتنے بھی حصے بنتے ہیں منہ کے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے تر کرنا ہے۔ آپ جب اچھی طرح سے منہ کے اندرونی حصے کو تر کر لیں گے تو آپ کا ایک فرض ادا ہو گیا ہے۔ دوسرا فرض ہے ناک کے اندر پانی چڑھانا۔ یہ جو سخت جگہ، نرم جگہ ہوتی ہے اور نرم جگہوں سے اوپر یہ سخت ہڈی ہوتی ہے، تو اس سخت ہڈی تک آپ نے ناک کے اندرونی حصوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ اگر ناک کے اندر رینٹ وغیرہ لگی ہے تو آپ نے اس کو بھی صاف کر لینا ہے، تاکہ پانی ناک کے اندرونی حصوں کو اچھی طرح سے جو ہے یہ گیلا کر لے اور کوئی حصہ اندر سے خشک نہ رہے۔ یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض جو غسل کا ہے وہ ہے اپنے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی کا بہانا۔ آپ نے پوری کوشش کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ اپنے پورے جسم پر ایک دفعہ پانی کو بہانا ہے، اور آپ نے اس ضمن میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ناف کا سوراخ جو ہے، یعنی اس کے اندر بھی اپنی انگلی وغیرہ پھیرنی ہے، ناف کے اندر بھی پانی کو لے کے جانا ہے،
اور اسی طریقے سے اگر کسی مرد نے بعض دفعہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، پھر ان کو وہ پیچھے پونی وغیرہ لگا کے چونٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو مردوں کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بالوں کو کھولنا ہے، بالوں کی جڑوں تک بھی پانی کو پہنچانا ہے اور بالوں کو بھی اچھی طرح سے انہوں نے تر کرنا ہے۔ لیکن اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے خواتین کے لیے سہولت پیدا کی ہے۔ خواتین آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے لمبے بال ہوتے ہیں اور پھر وہ چونٹی وغیرہ کرتی ہیں، تو ان کے لیے چوٹی وغیرہ جو کرتی ہیں، اپنے بالوں کو جو گوندتی ہیں، ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے بالوں کو کھولیں، بلکہ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جڑوں کو یعنی اپنے سر کے حصے کو اچھی طرح سے تر کر لیں۔ اب ان کو اپنے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مرد نے بال رکھے ہوئے ہوں گے تو مرد کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کو کھولے اور اپنے بالوں کو بھی گیلا کرے اور ان کی جڑوں کو بھی اچھی طرح سے وہ گیلا کرے۔ اسی طریقے سے داڑھی ہے، وضو کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اگر گھنی داڑھی ہو تو صرف ہلال کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے، لیکن چونکہ اب وہ غسل کر رہا ہے، پانی بھی وافر مقدار کے اندر ہے، تو کوشش کرے کہ وہ اپنی داڑھی کے چمڑے کو اچھی طرح سے تر کرے۔ اور ظاہری بات ہے جب چمڑا تر ہوگا نیچے سے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا چمڑا جو ہے یہ نیچے سے تر ہو رہا ہے، تو کوشش کر کے اپنے چمڑے کو اچھی طرح سے وہ تر کرے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہیں ان کے لیے مسئلہ تھوڑا سا قدر اہم ہے کہ خواتین اپنے کانوں کو چھدواتی ہیں، اپنے ناک کو چھدواتی ہیں، اور بعض دفعہ ناک کے اندر وہ کوکا وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر بڑا کوکا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک اپنا جسم رکھتا ہے، تو خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کوکے کے نیچے بھی یعنی اپنے اس جو انہوں نے زیور پہن رکھا ہے ناک کے اندر یا کان کے اندر، اگر وہ بالکل جلد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو کوشش کرے کہ ان کو تھوڑی سی حرکت دے کے تاکہ پانی سوراخ کے اندر بھی چلا جائے اور وہ جو نیچے والی جگہ ہے وہ بھی ان کی اچھی طرح سے تر ہو جائے۔ جب آپ اس طرح سے غسل کریں گے تو پھر آپ کا یہ جو غسل ہے یہ آپ کا صحیح طریقے سے ادا ہو گیا۔ یہ غسل کے فرائض میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اسی طریقے سے دھو لیں، نیت بھی کر لیں کہ میں جنابت سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کا جسم پاک ہے اور آپ نے کپڑے نہیں اتارے ہوئے ہیں تو آپ بسم اللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ غسل خانے سے باہر ہیں تو آپ بسم اللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غسل خانے کے اندر ہوں اور کپڑے آپ نے اتار دیے ہوں تو پھر آپ کو اب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح آپ وضو کریں، یعنی اب یہاں پر وضو کرنا جو یہ سنت مبارکہ ہوگا، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے آپ اسی طریقے سے وضو کر لیں، یعنی اپنی منہ کے اندر پانی کلی کر لیں، پھر ناک کے اندر پانی چڑھا لیں، کلی جب کریں گے اور ناک کے اندر پانی جب چڑھائیں گے تو اس کے اندر قدر احتیاط کے ساتھ کام لے لیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اپنے چہرے کو دھو لیں گے، اپنے ہاتھوں کو دھو لیں گے، اپنے سر کا ایک دفعہ مسح کر لیں گے اور اپنے پاؤں کو اس صورت میں دھوئیں گے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل خانے کے اندر پانی وغیرہ جمع نہیں ہوتا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر ایک کے گھر میں اچھے غسل خانے بنے ہوئے ہیں جہاں پر پانی کی نکاسی کا بڑا بہترین نظام ہوتا ہے، پانی نہیں کھڑا ہو پاتا، تو لہذا اگر وہ اپنے پاؤں کو بھی دھو لے تو اس سے بھی کوئی حرج وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس نے اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ اس سے پہلے اس نے یہ کوشش کر لینی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اگر جسم کے کسی حصے کے اوپر نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس نجاست کو پہلے سے دھو لے، پھر اس کے بعد یہ وضو والا پروسیس کرے، پھر اس کے بعد کوشش کرے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ پہلے اپنے دانے کندھے کے اوپر پانی ڈالے اور پھر اپنے بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالے، پھر اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے، پھر اپنے دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالے اور پھر اپنے بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالے، اور اچھی طرح سے اپنے سارے جسم کو وہ ملے، جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے اچھی طرح سے اپنے جسم کو وہ ملے۔ کوشش کرے کہ ایک بال کے برابر بھی اس کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جب وہ اس انداز سے غسل کرے گا تو اب اس کا غسل جو ہے یہ سنت مبارکہ کے مطابق بھی ہو جائے گا اور اسے اس کا پورا جو غسل یعنی اس کا جو غسل ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے ایک چیز ضروری طور پر اپنے ذہنوں کے اندر یاد رکھنی ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، جن کے اندر نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 اپنے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی کا بہانا۔ یہ آپ نے خود بھی مسئلہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا ہے اور اپنے دوسرے دیگر بہن بھائیوں تک بھی اس مسئلہ کو پہنچانا ہے تاکہ وہ اس مسئلہ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کر سکیں، اس کے اوپر کاربند ہو سکیں۔ بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہیں، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک
اچھا خاصا عمر رسیدہ بندہ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو غسل صرف اپنے جسم کے اوپر پانی بہا لیتا ہوں تو میرا تو غسل ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ نے اس سوچ کو آپ نے رد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے غسل کے جو فرائض ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور غسل کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق آپ نے غسل کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ مسنون طریقے کے مطابق غسل کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر ثواب وغیرہ بھی ملے گا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ غسل کر لیتا ہے تو غسل کرنے کے بعد کیا وہ دوبارہ وضو بھی کرے گا؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کے بعد کوئی ایسی چیز جو کہ نواقض وضو میں سے ہے، مثال کے طور پر بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ غسل کر لیتے ہیں، غسل سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو ان کو پیشاب آ جاتا ہے، وہ پھر تھوڑا پیشاب کر لیتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے پیشاب کر لیا تو اس سے تو لازمی بات ہے ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، غسل تو ان کا ہو گیا ہے لیکن اب ان کا وضو جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ ان کو اپنے اعضائے وضو کو دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی قطرات وغیرہ نہ نکلیں، کوئی پیشاب وغیرہ نہ آئے، تو اب دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ اس غسل کے ساتھ جب آپ نے غسل کر لیا اور مسنون طریقے کے مطابق غسل کر لیا، آپ نے پہلے وضو بھی کر لیا ہے، پہلے آپ نے وضو نہ بھی کیا ہو تب بھی آپ نے اگر پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیا ہے تو اب آپ کا وضو ہو گیا ہے، اب دوبارہ نئے سرے سے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی غسل کے ساتھ اپنی فرضی نماز آپ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس مسئلہ میں کوئی اشکال یا کوئی ساتھی سمجھتا ہو کہ کوئی جی جی وہ بھی، یعنی اگر کوئی بندہ عام طریقے سے، یعنی کسی کے اوپر غسل فرض نہیں، اس نے کلی بھی نہیں کی اور ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا، اب اس نے صرف اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیا، جس طرح کی گرمیاں آئیں گی، گرمیوں کے اندر لوگ بار بار غسل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کر لیتے ہیں کہ جلدی جلدی غسلانے میں داخل ہوئے اور اپنے پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہایا، پھر کپڑے پہنے باہر آ گئے۔ تو اب اگر اس طریقے سے بھی کوئی بندہ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس کا وضو ہو جائے گا۔ کلی کرتے وقت یہاں پر پانی پہنچانا لازمی ہے، اگر آگے لے جائیں پانی تو یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ روزہ کی حالت میں آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے کہ پانی آپ کے حلق میں داخل نہ ہو سکے، حلق سے نیچے نہ جا سکے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یعنی ویسے کلی کرنا یہی ہوتا ہے کہ منہ کے اندر پانی لینا اور منہ کے اندرونی حصوں کو اچھی طرح سے تر کر لینا حلق سے اوپر، تو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ اگر آپ کام لیں گے تو آپ کا یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اگر رات کو احتلام ہو جائے اور صبح پتہ نہیں چلے کہ کہاں پر نجاست لگی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی عمومی طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب رات کو احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو رانوں کے اوپر ہی زیادہ تر اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ نجاست یہاں پر لگی ہے، تو کوشش کی جائے پہلے اپنی رانوں کو دھو لیا جائے، چونکہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ جو مادہ ہوتا ہے، مادہ منوی ہے، وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، تو اپنی وہ رانوں وغیرہ کو دھو لے، پھر اس کے بعد وہ اپنا جو غسل والا پروسیس ہے اس کو وہ شروع کر لے گا۔ تو اس سے یعنی صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سیدھا اپنے جسم کے اوپر پانی پھینکے گا تو ہو سکتا ہے کہ نجاست جو ہے وہ پھیل کے اس کی باقی ٹانگوں تک بھی چلی جائے گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی نجاست کو دھو لے، اپنی نجاست کو دور کر لے تاکہ بقیہ جو جسم ہے وہ اس کا نجس نہ ہو، نجاست آلود نہ ہو۔ باقی اگر وہ سارے جسم کے اوپر اچھی طرح سے پانی بہا بھی لے گا تب بھی اس کا غسل جو ہے یہ ہو جائے گا۔